بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محبت وہ جذبہ ہے جو بنا زبان کے بولتا ہے، جو بغیر چھوئے دل کو چھو لیتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو بنا کچھ مانگے سب کچھ دے جاتا ہے۔ محبت وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب آپ کے ساتھ محبت کا ایک بڑا ہی لاجواب عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل صرف عمل نہیں، یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کی روٹھی ہوئی محبت کو آپ کے قریب لے آئے گا، جو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں محبت، شہرت اور عزت حاصل کرنے کا اسماء الحسنہ کا ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کی محبت ان سے روٹھ جاتی ہے، یا تو ابتداءً محبت میں کوئی تیسرا فریق آڑے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اپنی ہی وجہ سے دونوں فریقین کی کچھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ طول پکڑ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ محبت جو ایک دوسرے کے لیے پل بھر جدا ہونا برداشت نہیں کرتے تھے، وہ محبت جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کو ترستے تھے، وہ محبت جو ایک دوسرے کی مجلس کے لیے گھنٹوں گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے، وہ محبت جو شدت سے انتظار کیا کرتی تھی کہ کب میرا محبوب مجھ سے ملے اور میں اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کروں، میں اس کے ساتھ محبت کی باتیں کروں، میں اس کے ساتھ دل کے دریچے میں جا کر جھانکوں۔ اور پھر یہ محبت لازوال محبت ہے، اور اس محبت کے حصول کے لیے بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے کسی نے پیسہ لگایا، کسی نے اپنے دن رات قربان کیے، کسی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو حاصل کیا۔ اب یہ ساری اقسام، ساری چیزیں محبت کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اور ان کے باوجود اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو چکا ہے، ان کے باوجود آپ کا محبوب آپ کو ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، ان سب کے باوجود آپ کا محبوب اب آپ کا انتظار نہیں کرتا، ان سب کے باوجود اگر آپ کا محبوب آپ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، آپ کی آواز سننا برداشت نہیں کرتا، تو آپ ہمارا بتایا ہوا عمل کریں۔ جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو پرانی روٹین تھی آپ کی، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ سیر و تفریح پہ جانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ واپس پلٹ آئیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، محبت یہ ایک فطرتی عمل ہے، اور اللہ کی ذات عالی نے دل کو بنایا ہی محبت کے لیے ہے۔ کہ نفرتیں ہم نے خود ایجاد کی ہیں، اللہ کی ذات نے دل کو محبت کے سمانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ کی یہ محبت نفرت میں بدل گئی ہے، اگر آپ کی یہ محبت بہت دور چلی گئی ہے اور اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے بتائے ہوئی عمل کیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی روٹھی ہوئی محبت، اور وہ محبت جس کے لیے آپ بے قرار ہیں کہ کس طرح مجھے اس کا حصول ہو جائے، پھر آپ عمل کریں گے، عمل کی وجہ سے، عمل کے ذریعے سے آپ کی محبت انشاءاللہ واپس آ جائے گی۔ اب محبت یہ ایک فطرتی عمل ہے اور ایک جائز عمل ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، قد شغفا حبا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ اور اس کا رسول بھی آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو کہ تم
آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، لیکن جائز طریقے پر محبت ہو، ناجائز محبت نہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، اس میں خواہش کی تکمیل کا ارادہ نہ ہو، اس میں ناجائز مقاصد کا حصول کا ارادہ نہ ہو، اس میں زنا کا ارادہ نہ ہو، بلکہ آپ اگر محبت کرتے ہیں اسی محبت کو آپ جائز مقصد میں یعنی نکاح میں لے کے آئیں، سنت عمل کی طرف لے کے آئیں، تو یہ محبت آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ اسی محبت کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ استعمال کریں گے، تو یہ محبت آپ کی وبال جان بن جائے گی، اور پھر کبھی بھی آپ کا جو محبوب ہے آپ کو حاصل نہیں ہوگا اگر آپ کے دل میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے تو پھر۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے ساتھ ملایا ہے، اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، تو میں اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کروں۔ وہ جائز مقصد کیا ہے؟ وہ نبوی عمل ہے، وہ سنت عمل ہے، وہ ہے نکاح۔ اب نکاح میں اس کو لے کے آئیں گے، جب نکاح میں اس کو لے کے آئیں گے، ایک جائز طریقے میں آپ اس کو لے کے آئیں گے، پھر اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے خوش ہوگا۔ تو یہ عمل آپ نے صرف اور صرف جائز محبت کے لیے پڑھنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز آپ نے اس عمل کو استعمال نہیں کرنا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ لکھ جائیں گے، کوئی اور عزیز آئے گا، وہ پڑھ لے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام ضرور کیجیے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جائز محبت کے حصول کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے محبوب کا تصور کرنا ہے۔ اگر اس کا تصور ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو اس کی تصویر آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب آپ نے تصویر یا تصور کر لیا تو پھر اب آپ نے عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو درمیان میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کے یہ 3 نام ہیں، یا ودودو، یا لطیفو، یا عزیزو۔ یا ودودو، یا لطیفو، یا عزیزو، ان 3 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، ایک شمار کرنا ہے۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اس کی تصویر پہ آپ نے دم کر دینا ہے، یا تصویر آپ کے پاس نہیں ہے تو تصور میں اس کو دم کر دیں۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، بلا ناغہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کا محبوب 7 سمندر پار بھی ہے تو اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے ماہی بے آب کی طرح وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا، آپ سے رابطہ کرنے پہ وہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ بڑا زبردست اور مجرب عمل ہے، آپ ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے محبت کا ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس عمل کو جائز محبت کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔